بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ آلو اور مٹر۔ اس میں جو انگریڈینٹس ڈلیں گے اس میں سب سے پہلے قیمہ آدھا کلو، آلو آدھا کلو، مٹر 1 پاؤ۔ اب اس میں جو لہسن اور ادرک، لہسن کے صرف چھیل لیا میں نے، اور 4-5 جو ہے درمیانے سائز کے پیاز اور 2 لہسن کی پوتیاں جو ہیں وہ ڈالی ہیں اس کے اندر۔ آئل ڈلے گا 1 کپ، ٹماٹر 4 میں نے ان کو 2 پیس میں کاٹ لیا اوپر سے تھوڑا سا اتار کے، ادرک 2 چمچ پیسا ہوا، سبز مرچیں 7-8 جو ہے وہ باریک باریک کاٹ لی ہیں۔ اب اس میں جو مسالہ جات ڈلیں گے، مسالہ جات میں آئے گا یہ بڑی الائچی 2 عدد، دال چینی کے 3-4 پیس لیے میں نے، زیرہ تھوڑا سا لے لیا اور کالی مرچ کے کچھ دانے لے لیے۔ اور پسے ہوئے مسالوں میں آئے گا سرخ مرچ جو پسی ہوئی ہے وہ 1.5 چمچ، کوٹی ہوئی سرخ مرچ 1 چمچ، ہلدی پاؤڈر 1 چمچ، نمک 1.5 چمچ، پسا ہوا خشک دھنیا جو ہے وہ 2 چمچ، اور زیرہ جو ہے وہ 1 چمچ لیا ہے۔ تو اب ہم کوکنگ کا شروع کرتے ہیں۔ چولہا آن کرتے ہیں۔ جو 1 کپ آئل تھا اس میں سے ہم آدھا آئل ڈال لیں گے اس وقت۔ آئل کو گرم کریں گے۔ آئل گرم ہو گیا۔ اب یہ قیمہ میں نے اس کو دھو لیا تھا اور دھو کے اس کا پانی جو ہے اچھی طرح خشک کر لیا تھا، اور اس کے اندر قیمہ ڈال دیں گے اور اس کو 1-2 منٹ فرائی کریں گے آئل میں۔ اس طرح اس میں سے نا اسمیل کم آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو 2 منٹ فرائی کر لیں گے آئل میں۔ اب اس کے اندر یہ جو لہسن اور پیاز تھا اس کو ڈال دیں گے، اور تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے۔ اب اس کے اندر ثابت مسالے ڈال کے نا، اب اس کے اندر یہ سارے مسالہ جات جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کو 2 منٹ بھونیں گے اچھی طرح۔ اب اس کے اندر یہ جو میں نے ٹماٹر موٹے موٹے کاٹے تھے نا، 2 پیس کیا تھا، یہ ڈال دیں۔ اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پھر پریشر دے دیں گے۔ اس کے اندر ہم تقریباً پونا کپ پانی ڈالا میں نے، پونا گلاس، سوری۔ اب اس کو پریشر دے دیں گے۔ اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب پریشر آئے گا تو 5 منٹ پریشر دینے کے بعد چولہا بند کر دیں گے۔ اب اس کے پریشر آیا ہوا 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کا ویٹ کھول لیتے ہیں۔ جب اس کی سیٹی چلنی شروع ہوئی تھی پھر میں نے 5 منٹ پورے دیے، اور اب دیکھیں پانی خشک ہو گیا ہے۔ تو ہم یہ جو ٹماٹر کے چھلکے ہیں نا یہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ٹماٹر ہم نے ویسے 2 پیس کر کے ڈالے تھے۔ میں نے چھلکے اتار لیے ٹماٹروں کے، جو باہر نکال لیے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیں
پانی خشک ہو گیا 5 منٹ پریشر کے بعد، اور کافی حد تک قیمہ جو ہے وہ گل گیا۔ اب اس کے اندر یہ جو کٹی سبز مرچیں تھیں یہ ڈالیں گے، ادرک جو ہم نے کوٹا ہوا تھا وہ ڈالیں گے، اور اس کو مکس کریں گے۔ اس وقت کا جو آدھا کپ آئل تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے، اور اس کو اب اچھی طرح بھوننا ہے۔ آئل جو زیادہ پسند کرتا ہے وہ زیادہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اور اس کو ساتھ ساتھ ٹماٹر کو بھی ایسے میش کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے۔ جو قیمہ بھونتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور قیمہ کافی حد تک بھون گیا اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر مٹر ڈالوں گی۔ مٹر آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آدھا کلو بھی کر سکتے ہیں۔ اور آلو جو میں نے بہت زیادہ موٹے نہیں کاٹے، اتنے کاٹے ہیں، وہ ڈال دوں گی۔ اب ان دونوں کو ڈال کے تقریباً 7-8 منٹ اچھی طرح بھونیں گے تاکہ ان کے اندر بھی مسالہ رچ جائے۔ قیمہ آلو مٹر بھونتے بھونتے تھوڑا تھوڑا نیچے لگنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں 1 گھونٹ پانی ڈالیں گے۔ جب پتہ لگ رہا ہو کہ نیچے لگ گیا تو تھوڑا سا پانی بیچ میں ایڈ کر دیں، اور اس کو ہم نے اب تقریباً 7-8 منٹ اچھی طرح بھوننا ہے، پھر اس کے بعد پانی ڈالیں گے۔ اب ہم نے اس کو تقریباً 7 منٹ اچھی طرح بھونا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر کوئی ٹماٹر سبز مرچ کچھ نہیں نظر آ رہا، اور مسالہ بھی اچھی طرح ساری سبزیوں میں رچ گیا۔ اب اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے، تقریباً 1 گلاس ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارے مٹر ہیں اور آلو گل جائیں۔ مٹر اور آلو سے اوپر ہونا چاہیے پانی، تقریباً 1.5 گلاس ہو گیا۔ اب اس کو 5-6 منٹ پریشر دوں گا، پھر اس کے بعد ملتے ہیں۔ پہلے پریشر اب اس کو پریشر ہوئے 6 منٹ ہو گئے، تو اب ہم چولہا بند کرتے ہیں۔ پریشر کھولا ہے، یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا اور آئل اوپر آ گیا، اور ہمارے مٹر اور آلو بھی گل گئے ہیں۔ ہمارے آلو مٹر اور قیمہ تیار ہے، خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس کے اندر دھنیا اور گرم مسالہ ڈالیں گے۔ گرم مسالہ ڈالیں، تھوڑا سا ادرک کے پیس باریک باریک کٹا ہوا، تھوڑی باریک باریک سبز مرچیں میں نے کاٹی ہیں۔ کرتے ہیں، بسم اللہ۔